اللہ کے دیدار پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ان کے وصال کا دن ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہے جب اس دنیا میں ہوتا ہے تو 9% اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، 1% مریدین اور اپنے احباب کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ لیکن جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو دارالعمل ہے، یہاں تو اللہ کی طرف دھیان کرنا ہے، یہی تو ہمارا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اسی کے لیے تو ہمیں پیدا کیا گیا۔ لیکن جب ہم اس جہان سے، دارالعمل سے عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں اب ان کے فیوز و برکات اور بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی طرف دھیان 1% رہ جاتا ہے، 9% اپنے مریدوں کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور ان کے عرس میں، ان کے چہلم میں جو شریک ہوتے ہیں ان کے لیے کیا انعام ہے؟ وہی انعام ہے جو دنیا کا طریقہ ہے۔ جب دلہا اور دلہن کی شادی ہوتی ہے تو جب انہیں لوگ انعام و کرام دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، تو وہ خوش ہو کر، خوشی میں آ کر ان کو بھی انعام و کرام دیتے ہیں، کیونکہ ان کے چہلم کا دن، ان کے وصال کا دن، ان کے عرس کا دن، کیونکہ ان کی شادی کا دن ہے، یار کے دیدار کا دن ہے۔ اس خوشی میں آ کر جو ان کے آستانوں پہ آتا ہے، خدا کی قسم ان کو خالی ہاتھ نہیں بتاتے ہیں۔ لیکن اخلاص ہونا چاہیے، لیکن سچی طلب ہو، لیکن دل میں سچا عشق ہو، تو آپ کو یہ ضرور نوازتے ہیں۔ اللہ کے یہ مقبول بندے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یہ میرے وہ مقبول بندے ہیں، نہ ان کو کوئی حزن ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ ان کو ان کی ماضی زندگی کا کوئی غم ہے، خوف ہے، نہ ان کو ان کے مستقبل کا کوئی غم ہے اور خوف ہے، اور جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کی معیت میں ہیں، انہیں بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سنگیان طریقت، آخری بات کرتا ہوں، میرے والد محترم، میرے دادا جی حضور اور سلسلہ نقشبندیہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے صرف حجروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں کی، خدا کی قسم انہوں نے روحانیت کا سبق بھی دیا، دلوں کو تر و تازہ بھی رکھا، لوگوں کے دلوں کی حالت کو بھی بدلا اور ظاہری حالت کو بھی بدلا، فلاحی کام بھی کیے۔ میرے والد محترم اپنی زندگی میں روحانیت کا سبق تو دیتے تھے، قلوب کو ذکر مصطفیٰ سے، ذکر خدا سے روشناس تو کرواتے رہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت میں اور عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت میں، جن کے بارے میں آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ابن عباس صحابہ کے، یہ صحابہ کے بیٹے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، صحابہ کے تہجد کے وقت سے پہلے بھی دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ راستے کی گرد میرے چہرے پر پڑتی تھی، میرے کپڑوں پر پڑتی تھی، لیکن علم کا اتنا شوق تھا کہ صبح صبح جب لوگ سو رہے ہوتے تھے، یہ علم کے متلاشی صحابہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے، کب نکلیں گے ان سے علم حاصل کیا جائے۔ اور دوسرے جو بیٹے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ کام تھا، روحانیت تو دیتے تھے، لیکن ان کے آستانے پر صبح سے لے کر شام تک لنگر تقسیم ہوتا تھا، لوگوں کو کپڑے بھی دیتے تھے، کھانا بھی دیتے تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کے یہ دونوں صحابی تمام دنیا جہان کی نیکی اس دنیا سے لے گئے، ہمارے حصے میں کیا رہا؟ تو میرے والد محترم نے امید تھا
متقین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے فلاحی کام بھی کیے اور روحانیت کا کام بھی کیا. یہی طریق اہل سنت والجماعت اور مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کا رہا. آپ تاریخوں کو اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ سے گواہ ہے کہ ہمیں ان بزرگان دین کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی جوتیوں کی خاک جو ہے اس کو اپنا سرما بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں تمام علماء کرام، پیران حسان، شیخ الحدیث والفقہ اور سنگیان طریقت جو بھی اس جہلت میں تشریف لائے ہیں، دل کی عطا گرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو، ہم تو آپ کو کیا اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے، آپ کے علم و عمل میں اضافہ کرے. میرا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی موقع ملتا ہے بات کرتا ہوں تو آخر میں ایک بات ضرور کرتا ہوں، یہ ہے کہ ہمیں اب ہوشیار ہونا ہے. میں نے یہاں کا تو آپ کو پتا ہے، باہر بھی دیکھا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ، جو صلحاء امت کا طریقہ رہا، ہم اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. نہ تو ہمارے پاس تحریر ہے، نہ ہی ہمارے پاس تقریر جامعات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم علم و عمل کے پیچھے دوڑیں. جہاں کہیں ہمیں کوئی فقیہ نظر آئے، کوئی محدث نظر آئے، کوئی عالم نظر آئے، خدا کی قسم کے دامن کو تھام لیں، علم کو حاصل کریں. علم نہیں ہوگا خوف خدا نہیں آئے گا، اور خوف خدا نہیں آئے گا تمہاری زندگی بدل نہیں سکتی. تو علم دوست بن جائیں اور دشمنوں کا مقابلہ کریں اور اہل سنت والجماعت کا پرچار کریں. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو جانیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو جانیں. اور عقیدہ جاننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی کتاب عقیدے کی اٹھا کے دیکھ لیں. امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ طحاویہ بہت ہی مشہور ہے. واضح طور پر اہل سنت جماعت کا عقیدہ اس میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.